السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کے حصے میں یہ نازک ترین ذمہ داری ایسے وقت میں آئی جب چہار سے شدید اضطراب، بے چینی کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا۔ ہر نئے دن کے ساتھ ہی نئی سازش، نئی سورش جنم لیتی تھی۔ انہی حالات میں حضرت علی خلیفہ کے منصب پر فائز ہوئے۔ اس موقع پر سب سے اہم ترین معاملہ یہ تھا، سب سے بڑا معاملہ یہ تھا کہ حضرت عثمان کو جو دشمنوں نے شہید کر دیا تھا وہ معاملہ پھنسا ہوا تھا۔ حضرت علی کو سب سے بڑھ کر اس کی چنتا تھی کہ حضرت عثمان کے قاتل کی گرفتاری اور پھر انہیں قرار وقع سزا دینے کا معاملہ تھا۔ لیکن یہ کوئی آسان معاملہ نہیں تھا کیونکہ صورتحال انتہائی پیچیدہ تھی۔ باغی اب بھی بدستور کافی طاقتور تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد اس معاملے کو فی الحال کچھ عرصے کے لیے ملتوی کرنا مناسب سمجھا، چھوڑنا بہتر سمجھا۔ مزید یہ کہ اس خون ناحق کے حوالے سے جو اسرار ہیں، جو پوشیدہ گوشے ہیں، جو خفیہ حقائق ہیں، وہ قدرے کھل کر سامنے آ جائیں تب مکمل خود اعتمادی کے ساتھ بھرپور طریقے سے اس معاملے کی طرف متوجہ دی جائے۔ مگر صد افسوس کہ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ یہ معاملہ نازک تر اور سنگین ترین ہوتا چلا گیا۔ پیچیدگیاں بڑھتی چلی گئیں، جس قدر سلجھانے کی کوشش کی اسی قدر الجھنیں بڑھتی گئیں۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ ہر نئی صبح طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نیا فتنہ برپا ہو جاتا ہے، ایک نیا فتنہ جنم لیتا ہے۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں ایک اہم حقیقت یہ تھی کہ ان تمام تر مشکلات کی اصل جگہ مدینہ سے کافی دور دراز کے علاقے تھے۔ کہ مدینہ شریف سے جو دور دراز کے علاقے تھے وہاں زیادہ تر فتنہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور یہ کہ اس قدر دور مدینے میں رہتے ہوئے اس بگاڑ کی اصلاح کافی مشکل تھی۔ اسی حقیقت کا احساس اور ادراک کرتے ہوئے حضرت علی نے اب مدینے سے دور دراز علاقوں کی طرف نقل مکانی کا ارادہ کیا تاکہ وہاں قریب رہتے ہوئے ان فتنوں کا بہتر طریقے سے ختم کیا جا سکے۔ جب حضرت علی نے دیکھا کہ مدینے سے دور ہر جگہ فتنہ فساد ہو رہے ہیں تو آپ نے ارادہ کیا کہ وہاں جا کر، مدینے سے نکل کر وہاں جا کر وہاں کے حالات کو درست کریں، وہاں کے حالات کو سنبھالیں۔ اس ارادے سے آپ وہاں سے نکلنے کا ارادہ فرماتے ہیں، مدینے سے جانے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی نے ماہ ربیع الثانی سن 36 ہجری میں مدینے میں 900 جاں بازوں پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا اور خود اس کی قیادت کرتے ہوئے ابتدائی طور پر بصرہ کی طرف کوچ کرنے کا اعلان کیا۔ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے متعدد حضرات، بالخصوص حضرت ایوب انصاری نے حضرت علی کو اس پریشان کر صورتحال میں ان سوزش زدہ علاقوں کی جانب روانگی کا ارادہ ترک کر دینے کا مشورہ دیا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کے داماد، اے اہل بیت، حضرت علی آپ وہاں مت جائیے۔ حضرت ابو ایوب منع فرماتے ہیں، آپ وہاں مت جائیے، روکتے ہیں۔ لیکن حضرت علی نے اس سلسلے میں معذرت کا اظہار کیا، اور پھر مدینے میں عین روانگی کے وقت حضرت عبداللہ بن سلام نے بے ساختہ آگے بڑھ کر آپ کے گھوڑے کی لگام تھام لی، اسے روک لیا، اور پھر بڑے ہی حسرت امیز لہجے میں یوں کہا، اے امیر المؤمنین، اگر آپ ایک بار مدینے سے چلے گئے تو پھر شاید آپ زندگی میں دوبارہ کبھی رسول اللہ کا یہ شہر مدینہ، رسول اللہ کی یہ مسجدیں، یہ منبر و محراب نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس کے بعد مزید یہ بھی کہا کہ اگر آپ آج اس شہر مدینہ کو چھوڑ کر چلے گئے تو پھر شاید قیامت تک دوبارہ کبھی یہ شہر مدینہ مسلمانوں کا دارالخلافہ نہیں بن پائے گا۔ حضرت عبداللہ کیا کہتے ہیں، جب حضرت علی جانے لگتے ہیں تو ان کے گھوڑے کے لگام کو پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں آپ مت جائیے، کیونکہ ایک بار اگر آپ یہاں سے چلے گئے، اے علی اگر آپ ایک بار یہاں سے چلے گئے تو دوبارہ آپ اس شہر مدینہ یعنی نبی کے شہر کو نہیں دیکھ پائیں گے، نبی کی مسجد کو نہیں دیکھ پائیں گے، نبی کے منبر و محراب کو نہیں دیکھ پائیں گے۔
اور پھر اس کے بعد اگر آپ چلے گئے تو پھر یہاں یعنی شہر مدینہ میں کوئی خلیفہ نہیں بن پائے گا، اس لیے آپ مت جائیے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ کہتے ہوئے روکتے ہیں۔ اس پر لشکر میں سے کسی جوشیلے شخص نے آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ بن سلام کے ساتھ کچھ تلخ کلامی کی۔ حضرت عبداللہ بن سلام کو کچھ بولا، اس پر حضرت علی نے اختی کے ساتھ اس شخص کو منع کیا کہ تم عبداللہ بن سلام کو اس طریقے سے مت بولو، ان سے اس طریقے سے بات مت کرو۔ پھر حضرت عبداللہ بن سلام کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے حسب سابق اپنا فیصلہ تبدیل کرنے کے بارے میں معذرت کا اظہار کیا، کہا میں نہیں رک سکتا، مجھے جانا ضروری ہے۔ پھر ان سب کی نگاہوں کے سامنے وہاں سے بصرہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ پھر بصرہ میں کچھ عرصہ قیام کے بعد وہاں سے مزید آگے کوفہ چلے گئے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد بھی صورتحال میں کوئی بہتری نہ آئی۔ حضرت علی نے لوگوں کے لیے بھلائی سوچی تھی کہ میں بصرہ جاؤں گا، وہاں کے معاملات صحیح ہو جائیں گے، کوفہ جاؤں گا، وہاں کے معاملات درست ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی، معاملہ صحیح نہ ہوا۔ حضرت علی بن ابی طالب کو اپنی تمام مدت خلافت کے دوران روز اول سے روز آخر تک سکون کا ایک پل نصیب نہ ہوا، ایک پل میسر نہ آیا۔ 5 سال کے عرصے پر محیط آپ کا یہ تمام تر زمانہ خلافت داخلی فتنوں اور سوزشوں، انتشار افتقار اور خانہ جنگیوں کی نظر ہو گیا، جبکہ اس کے برعکس خلیفہ چہارم حضرت علی بن ابی طالب نے جب منصب خلافت سنبھالا تو دنیا بدلی ہوئی تھی، ماحول بدلا ہوا تھا، لوگوں کے مزاج بدلے ہوئے تھے۔ پھر بالخصوص مدینہ سے بصرہ پھر کوفہ منتقل ہو جانے کے بعد اس ناگوار تبدیلی میں مزید شدت آ چکی تھی۔ مدینہ میں تو اب بھی کافی تعداد میں اہل خیر موجود تھے، مبارک ہستیاں موجود تھی، لیکن سینکڑوں میل دور مدینہ سے ہر طرف چنگاریاں پھٹ رہی تھی، ہر طرف لوگوں کا مزاج بدلا ہوا تھا، خرافات پھیلے ہوئے تھے، ہر طرف ناشنا ہی نظر آتے تھے، نئی نئی شکلیں، ناموس اور اجنبی چہرے جن کے مزاج مختلف، انداز بدلے ہوئے، اخلاق و عادات جداگانہ تھے۔ یہی وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے حضرت علی اکثر بیتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے نیز رسول اللہ کو اور اپنے پرانے احباب کو یاد کر کے رنجیدہ افسردہ ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت علی کو یاد بخوبی یاد تھی کہ رسول اللہ نے انہیں شہادت اور پھر جنت کی خوشخبری دی ہے، لہٰذا وہ اپنے اللہ کی رضا کی خاطر صبر و شکر اور ہمت و استقامت کے ساتھ بس اللہ سے لو لگائے ہوئے سب کچھ برداشت کرتے رہے، کوئی شکوہ شکا نہ کیا، کوئی چوں چرا نہ کیا، کوئی فریاد نہیں کی، کوئی آہو بکا نہیں کیا، بس خاموشی کے ساتھ سب کچھ دیکھتے ہوئے اسی انجام کی طرف، اسی منزل کی جانب بڑھ رہے تھے جو اس فانی عارضی دنیا میں اکثر اللہ والوں کا مقدر ہے۔ اس لیے ان دنوں اپنے ایک ہاتھ سے اپنی داڑھی کو تھامے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اپنی پیشانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں کہا کرتے تھے، لَتُخْسَبَنَّ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، یعنی ان قریب یہ میری داڑھی یعنی میری پیشانی سے بہنے والے خون سے رنگی جائے گی۔ وہ جانتے تھے کہ مجھے شہادت ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی نے انہیں خوشخبری دی تھی شہادت اور جنت کی۔ پھر اسی پرآشوب دور میں بالآخر بدنام زمانہ خوارج کا ایک گروہ جسے کچھ عرصہ قبل ہی نہروان کے میدان میں حضرت علی کے ہاتھوں بدترین رسوا کن شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، گروہ نے اپنی اسی شکست کا انتقام لینے کی غرض سے حضرت علی کے قتل کی ٹھانی۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت علی کو قتل کر دیا جائے۔ غور و فکر کے بعد یہ ذمہ داری ابن ملجم کو سونپی گئی، جو کہ اس مضموم مقصد کی تکمیل کی خاطر کوفہ جا پہنچا اور وہاں آمد کے بعد کسی مناسب جگہ روپوش ہو کر اس ناپاک ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے خفیہ طور پر تیاری میں مشغول و منہمک ہو گیا۔ وہ بدبخت حضرت علی کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا اور اس سازش میں لگ گیا۔ وہاں قیام کے دوران 1 ماہ تک مسلسل روزانہ بلا ناغب اپنی تلوار کو زہر آلود کرتا رہا، نیز اسی دوران وہ حضرت علی کی نقل و حرکت دیگر معاملات کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ 1 مہینے تک حضرت علی کی چہل قدمی پر نظر رکھتا رہا، ان کے پیچھے نظر رکھتا رہا اور 1 مہینے تک
اپنی تلوار کو زہر آلود کرتا رہا۔ آخر ایک روز جب ماہ رمضان کی 17 تاریخ تھی، نماز فجر سے قبل اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ حضرت علی بن ابی طالب کے گھر سے مسجد کی طرف جانے والی گلی کے ایک موڑ پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی کا یہ معمول تھا کہ نماز فجر کے لیے گھر سے مسجد کی طرف روانگی کے موقع پر اس گلی میں حی علی الصلاۃ کی صدا بلند کرتے ہوئے جاتے تھے، تاکہ جو کوئی خواب غفلت ہو وہ اٹھ جائے، بیدار ہو جائے، نماز کے لیے تیار ہو جائے۔ اس چیز سے وہ اس بدبخت کے لیے اپنے ناپاک منصوبے کی تکمیل میں مزید سہولت ہو گئی۔ چنانچہ جب اس نے حی علی الصلاۃ کی صدا سنی تو مزید چوکس خود مستعد ہو گیا، تلوار پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ جب اس نے دیکھا کہ حی علی الصلاۃ آواز آ رہی ہے تو اس نے اپنی تلوار کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لی۔ جیسے حضرت علی اس موڑ پر پہنچے، اس نے اچانک سامنے نمودار ہو کر اپنی زہر آلود تلوار سے آپ کے سر پر بھرپور وار کیا، جس کے نتیجے میں آپ شدید زخمی ہو کر گر پڑے اور آپ کے سر سے خون بہنے لگا، مسلسل خون بہنے لگا۔ اس المناک واقعے سے تقریباً 35 سال قبل غزوہ خندق کی یادگار اور تاریخی موقع پر جب مشرکین مکہ کا نامور شہ سوار عبدود، جس کی بہادری کے بڑے بڑے چرچے تھے، جس کی بڑی ہیبت دہشت تھی، ایک موقع پر جب وہ خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مسلمانوں کے سامنے پہنچ کر انہیں للکارا تھا، تب رسول اللہ نے حضرت علی کو اس کے مقابلے کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ اس حکم کی فوری تعمیل کرتے ہوئے آپ بلا خوف و خطر غرور و تکبر کے اس پتلے کے سامنے جا کھڑے ہوئے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا تو حضرت علی اسی وقت اس غرور تکبر کے پتلے کے پاس جا کھڑے ہوئے تھے، اس ملعون کے پاس جا کھڑے ہوئے تھے۔ عبدود نے آپ پر تلوار کا بھرپور وار کیا، جس کے نتیجے میں آپ کے سر میں کاری زخم آ گیا، کافی زخم آیا اور بڑی مقدار میں خون بہنے لگا۔ اسی کیفیت میں آپ نے پلٹ کر اس دشمن پر ایسا وار کیا جس کی وجہ سے وہ اسی وقت زمین پر دست بردار ہو گیا، زمین بوس ہو گیا، اسی وقت مردود واصل جہنم ہو گیا۔ 35 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد اب کوفہ میں دوبارہ آپ کے سر میں عین اس مقام پر جہاں اس پرانے زخم کا نشان بدستور باقی تھا، اسی جگہ پر تلوار کے زب لگے۔ 35 سال پہلے جہاں پہ آپ کے سر پر تلوار لگی تھی، آج 35 سال کے بعد وہ بدبخت اسی جگہ حملہ کرتا ہے اور تلوار اسی جگہ پر لگتی ہے، مسلسل خون کا قطرہ گرنے لگتا ہے اور آپ زمین پر گر جاتے ہیں۔ لوگوں کو جب اس افسوسناک ترین صورتحال کی اطلاع ملی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہاں جمع غفیر اکٹھا ہو گیا۔ حضرت علی کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا، جبکہ قاتل ابن ملجم نے جائے واردات سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ قاتل وہاں سے بھاگنا چاہا لیکن وہاں لوگوں نے اسے پکڑ لیا، لوگوں نے اسے دبوچ لیا اور وہ شخص بھاگ نہ پایا۔ حضرت علی اس قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہونے کے بعد 2 دن موت و زست کی کشمکش میں رہے۔ اس دوران آپ نے عام لوگوں کو بالخصوص اپنے صاحبزادگان و دیگر اہل بیت کی متعدد وصیتیں فرمائیں۔ اپنے قاتل کے بارے میں وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو اسلامی قوانین کے مطابق اس شخص کو سزا دینا، مگر اس کے اہل خانہ میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا، کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ تو گویا کہ یہاں پہ حضرت علی کیا ہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسلام کتنا پیارا ہے کہ صرف اسے ہی سزا دینا جو قاتل ہے، اس کے گھر میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اسلام کا انصاف۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر میں بچ جاؤں تو پھر میں ہی فیصلہ کروں گا کہ اسے سزا دینا ہے یا معاف کرنا ہے۔ انہی دنوں متعدد افراد نے آپ سے مطالبہ بھی کیا کہ امیر المومنین آپ کسی کو خلیفہ بنا دیجئے، اپنی جگہ مقرر کیجئے، لیکن آپ نے معذرت چاہی اور کسی کو خلیفہ نہ بنایا۔ آخر کوفہ میں اسی قاتلانہ حملے کے نتیجے میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 21 رمضان سن 40 ہجری 63 برس کی عمر میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے اللہ سے جا ملے۔ آپ کے صاحبزادگان حضرت حسن اور حسین نیز بھتیجے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے غسل
اور تجہیز و تکفین کے فرائض انجام دیے۔ نیز حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس طریقے سے آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ اس جہاں فانی سے رخصت ہو گئے، اور آپ کی نماز جنازہ آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کو بلند فرمائے، ہم تمامی مسلمانوں کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں کل کسی اور ویڈیو میں۔ جانے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔